السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس وقت ایک آرفنیج کی حالت میں ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی ویب سائٹ کے مطابق 2 ایگزیکٹو پوزیشنز خالی ہیں۔ پہلی پوزیشن چیئرمین پی ٹی اے کی ہے اور دوسری پوزیشن ممبر کمپلائنس اینڈ ویجیلنس پی ٹی اے کی ہے۔ تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں طاہر منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک وتھ طاہر منصور چینل۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے نیوز اور انالیسس شیئر کروں، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نیوز اور اپڈیٹس آپ کو ان ٹائم حاصل ہو سکیں۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے میں یہ پوسٹیں خالی ہوئی ہیں اس لیے کہ 2 ایگزیکٹو آفیسرز نے اپنی 4 سال مدت پوری کی ہے۔ ان میں ریٹائرڈ میجر جنرل عامر عظیم باجوہ، جو اس سے پہلے پاک فوج میں ڈی جی ٹیکنیکل رہ چکے ہیں اور وہ ایک ٹیکنوکریٹ بھی تھے، وہ 4 جنوری 2023 کو بطور چیئرمین پی ٹی اے کے طور پہ اپنی 4 سالہ مدت پوری کر چکے ہیں۔ دوسرے آفیسر ڈاکٹر خاور صدیق کھوکھر، جو کہ ممبر کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ تھے، انہوں نے بھی اپنی 4 سال مدت پوری ہونے کے اوپر اپنا عہدے کا چارج چھوڑ دیا ہے۔ جب واضح رہے کہ ممبر ٹیکنیکل پی ٹی اے کی تیسری اسامی یہ خالی ہے اور ممبر ٹیکنیکل کی پوسٹ کی ایڈورٹیزمنٹ 2 مہینے پہلے ہو گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ابھی تک کینڈیڈیٹس کی اسکروٹنی اور ہائرنگ کا پروسیس مکمل نہیں ہوا۔ یتیمی کی صورتحال میں پی ٹی اے ایکٹ کے مطابق اتھارٹی میں باقی رہنے والے واحد ممبر محمد نوید ہی اتھارٹی کے روزمرہ معاملات چلا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ابھی مکمل اختیار نہیں ہے اور وہ ایز اے ممبر فائننس کام کریں گے۔ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس اور ذرائع کے مطابق خبروں کے مطابق وفاقی حکومت نے مبینہ طور پر محمد نوید صاحب کو مزید 4 سال کی مدت کے لیے ممبر فائننس کے طور پر دوبارہ تعینات کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ جناب نوید صاحب پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور تقریباً 18 سال پروفیشنل ایکسپیرینس ہے اور الکیٹل لوسینٹ اور مختلف کمپنیوں سے وہ وابستہ رہے ہیں اور وہ سی ایف او کے عہدے پر وابستہ رہے ہیں اور فائننس کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے۔ وفاقی حکومت نے محمد نوید صاحب کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا ممبر فائننس تعینات کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اور ذرائع کے مطابق اس حوالے سے کابینہ ڈویژن کی جانب سے سرکولیشن کے ذریعے پیش کی گئی ایک سمری کی منظوری دی گئی ہے۔ ممبر فائننس کے طور پہ ان کی دوبارہ تقرری 4 سال کی مدت کے لیے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال ممبر کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ، چیئرمین پی ٹی اے اور ممبر ٹیکنیکل، یہ تینوں عہدے خالی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر 4 جنوری کو ریٹائر ہو گئے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اور اتھارٹی کے باقی رہ جانے والے واحد ممبر یعنی کہ رکن محمد نوید صاحب کی دوبارہ جو پوسٹنگ ہے وہ بھی کنٹروورشل بن گئی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر صاحب نے ان کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ کیبنٹ ڈویژن نے نئے ممبر ٹیکنیکل کی تقرری کا عمل جو ہے وہ پہلے سے ہی شروع کر دیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ کی پوسٹ کی ایڈورٹیزمنٹ بھی جلدی آ جائے گی۔ اچھا، اب لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق، اور جس طرح کے سوشل میڈیا پر بھی یہ نیوز آ چکی ہے، کہ حکومت نے ایک نان ٹیکنیکل فرد کو بطور چیئرمین پی ٹی اے لگانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اس دفعہ، اور اس کے لیے ایک نئی پوزیشن بطور ممبر ایڈمنسٹریشن بنائی جائے گی، جس کو چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے طور پر تعینات کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ مبینہ طور پر حکومت نے اس پوسٹ کی تقرری کے لیے پی ٹی اے ایکٹ میں ترمیم کرنے پر کام کر رہی ہے، اور وفاقی کیبنٹ ڈویژن پی ٹی اے ایکٹ میں ترمیم کی جو تجویز ہے وہ پیش کرے گی، جس کے بعد اسے کارروائی کے لیے وزارت قانون میں پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھجوایا جائے گا، یہ پوسٹ ابھی ہے ہی نہیں، اور وزارت قانون کی طرف سے اس کی اسکروٹنی کے بعد یہ ترمیم منظوری کے لیے قانونی کمیٹی کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد پھر فیڈرل کیبنٹ کو بھیجی جائے گی، پھر پارلیمنٹ میں یہ پٹ ہوگی، اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد یہ ترمیم کر کے پی ٹی اے ایکٹ میں یہ ایکٹ کا حصہ بن جائے گا۔
تو وفاقی حکومت نے اس کے لیے یہ 1 ماہ کا ٹائم رکھا ہے کہ اس میں یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ تمام کام مکمل کر لیں گے۔ اچھا، دوسری جانب ممبر ٹیکنیکل پی ٹی اے کی جو پوسٹ ہے اس کا جو ایڈ دیا گیا ہے، ابھی تک 2.5 ماہ ہو گئے ہیں اور اس کی ذرائع کے مطابق اس کی ہائرنگ کا پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اور وہ کب مکمل ہوگا اس کے بارے میں بھی کوئی آفیشیل اپڈیٹ نہیں ہے۔ ویورز، پی ٹی اے جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن اور وائس کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت سینسٹیو آرگنائزیشن ہے اور بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے ادارے، جی ایس ایم موبائل کمپنیز آپریٹرز اور لوکل لوپ لائسنس آپریٹرز، فریکوینسی لائسنس آپریٹرز جو ہے ان کی یہ مانیٹرنگ کرتا ہے، اور پی ٹی اے ریگولیشن ایکٹ پالیسیز اور ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے اور امپلیمنٹیشن کرتا ہے، اس کا رسپانسبل ہے۔ اور ٹیلی کمیونیکیشن کے علاوہ پی ٹی اے جو ہے وہ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی اور نیشنل کے اعلان کے بعد یہ ہے جو پی ٹی اے کے پاس جو ہے جو اس کے لائسنسڈ ممبرز ہیں جو کہ ٹیلی کام ہیں اور آئی ایس پیز ہیں، ان کے لیے اس نے ایک سائبر سیکیورٹی کا ایک فریم ورک بنایا ہے، اور اس کے پاس ایک اپنا پی ٹی اے کا ٹیلی کام کا سائبر سیکیورٹی کا مینڈیٹ ہے۔ پی ٹی اے اتھارٹی کے طور پر سائبر سیکیورٹی کا جو فریم ورک ہے اس کے لیے وہ ان کا انفراسٹرکچر آڈٹ بھی کرتا ہے، اور اس نے 2 سال سے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے، جو کہ ایک اچھا کام ہے۔ پی ٹی اے اپنے لائسنس ہولڈر سے یہ بات یاد رہے کہ ایک بہت بھاری رقم جو ہے وہ وصول کرتا ہے لائسنس کی مد میں، لائسنس دینے کے لیے بھی اور اس کی رینیولس کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوالٹی اور آف سروس کی رپورٹس بھی فراہم کرتا ہے، جس کے بارے میں پی ٹی اے کنٹروورشل بھی رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی پی ٹی اے کے اوپر ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی آپریشن سینٹر اور نیشنل سرٹ کے قیام کا مینڈیٹ ہے، اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اچھا ناظرین، اس صورتحال میں جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، موبائل آپریٹرز ہیں، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں، اور باقی جو درجنوں کی تعداد میں لائسنس ہولڈرز ہیں، انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ایک نیشنل ریگولیٹر ہے اور اس میں کوئی ایگزیکٹو باڈی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ممبرز ہیں ٹیلی کام آپریٹرز اور آئی ایس پیز کے ہیڈز ہیں، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، وہاں سے بھی جو ہے یہ جو نان ٹیکنیکل چیئرمین کی پلانڈ تقرری ہے اس پر بھی ریزرویشنز ظاہر کی گئی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ گزشتہ چیئرمین جو ہے وہ ٹیکنیکل رہ چکے تھے۔ تو حالات کچھ بھی ہوں ناظرین، میری ایک عاجزانہ رائے یہ ہے کہ یہ پوسٹ جو ہیں وہ جلد از جلد ان کو پر کیا جانا چاہیے، اور ان کی جو پوسٹنگ کا، ہائرنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ میرٹ کے اوپر، شفافیت کے اوپر اور پبلک سروس کے مروجہ اصول و ضوابط کے تحت ہونا چاہیے۔ ناظرین، انٹرنیشنل اور مقامی اداروں نے جو فیس جمع کرائی جاتی ہے لائسنس کی مد میں، وہ لاکھوں ڈالر، اربوں روپے میں وہ فیس جو ہے وہ جمع کرائی جاتی ہے، اور ان کی ایک بہت ہیوج بلینز کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے وائس اور ڈیٹا کسٹمر بیس کے لحاظ سے پاکستان ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے، اور پاکستان کے لیے اسپیشلی فورن انویسٹرز کے لیے یہ بہت سرمایہ کاری کا اچھا موقع ہے۔ لیکن جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں، جیسے میں نے اوپر یہ ساری سچویشن بیان کی ہے، اس کی وجہ سے موجودہ انویسٹرز کمپنیز میں یہ کوسچن مارک بن گیا ہے کہ پی ٹی اے کو ایک پروفیشنل انٹرنیشنل ادارے کی طرح کام کرنا چاہیے، اور ایک بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈ اور پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سے الگ ہو کر شہریوں اور ریاست پاکستان کے بہتر مفاد میں گڈ گورننس اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں دعا کر سکتا ہوں، اب جو کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ تو ناظرین، پلیز نیچے کمنٹس سیکشن میں کمنٹس ضرور کریں اور اپنی رائے اور خیالات اور تجربات اور تجاویز ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو کا میں یہ تجزیہ پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اویئرنیس کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ میرے چینل کا ای میل اور واٹس ایپ نمبر اسکرین ڈسکرپشن پہ ہے۔ اگر آپ چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈسٹری یا اپنی کمپنی کی نیوز اپڈیٹس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ای میل نمبرز اور چینل کے واٹس ایپ نمبر پر اپنی نیوز شیئر کریں۔ اپنا اور پیاروں کا بہت اچھی طرح خیال رکھیے گا، اور دوبارہ پھر اسکرین چھوڑنے سے پہلے اس موضوع پر آپ ابھی جو بھی کچھ سوچ رہے ہیں وہ کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور سبسکرائب بٹن اور بیل کا آئیکن ضرور کلک کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔